اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں بھی درود شریف پڑھتا ہوں، آپ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ آج 8 ذی الحجہ ہے، قبولیت کا دن ہے، قبولیت کا ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی آج میں الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے انتہائی اہم خبریں نکال کے لایا ہوں۔ اندر سے یقین جانیے کہ بس آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی آج کا ولاگ سن کے۔ آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے، پریس کانفرنس کیا ہے کہ اس پہ بات ہوگی۔ انہوں نے اپنے ایک لیفٹیننٹ جنرل اور کور کمانڈر لاہور اور 2 لیفٹیننٹ جنرل 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کا کیس فارغ کر دیا ہے، ان کو سزائیں دے کے نوکریوں سے فارغ کر دیا ہے۔ اب اس پہ بات ہوگی۔ اور پھر بندیال گروپ نے جو بینچ بنایا تھا وہ پھر ٹوٹ گیا، اس پہ بات ہوگی۔ اور پرویز علائی پھر سے گرفتار ہو گیا ہے، ضمانت یہ تیسری مرتبہ اس کی ضمانت ہو رہی ہے۔ یہ کرپٹ جج اس سے پیسے لے کے ضمانت کرتے ہیں، تو اگلوں نے بھی اب پورا بندوبست کیا ہوا، وہ فوراً دوبارہ اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس نے بڑے لمبے گپلے کیے ہوئے ہیں۔ اس پہ کھل کے بات ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات ہوگی کہ یہ جو آپ کے جیسے ہی آپ نیٹ آن کرتے ہیں نا تو اس پہ آ جاتا ہے 1 لاکھ روپیہ قرضہ فوری طور پہ حاصل کریں، اور صرف موبائل نمبر دیں، آسان 3 سوالوں 3 آپشن ہے، ان میں جائیں اور 1 لاکھ روپیہ فوراً آپ کو مل جائے گا۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے، اس میں تقریباً پاکستان کے 14 کروڑ لوگ پھنس چکے ہیں۔ اس پہ کھل کے بات ہوگی اور لوگوں کو خبردار کیا جائے گا۔ لیکن پہلے میری وہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں آپ لوگوں کے لیے اندر سے ایسی خبریں نکال کے لاتا ہوں۔ آپ لوگوں کا بھی کام ہے کہ آپ لوگوں سے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، صرف ایک بات کہ آپ میری ویڈیو پوری دیکھا کریں اور سکپ نہ کیا کریں۔ تھوڑا 24 گھنٹوں میں اگر آدھا گھنٹہ نکال لیں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں فلم اگر آپ لگاتے ہیں وہ بھی تو 3 گھنٹے دیکھتے ہی ہیں، یہ آدھے گھنٹے کا ولاگ ہوتا ہے، اس میں 10 منٹ کی تو دعا ہوتی ہے۔ تو میں دیکھیں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں اور پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہونے کا اعزاز بھی میرے پاس ہے۔ میں نے 1975 میں نوائے وقت اخبار میں عارف نظامی صاحب کے ساتھ ان کے انڈر میں کام کیا تھا، اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا۔ میں ان کے اخبار نوائے وقت میں اتوار کا داریہ لکھا کرتا تھا، جو اتوار والے دن شائع ہوتا تھا، اور لوگ ہفتہ پورا اس کا انتظار کرتے رہتے تھے۔ اس وقت بازوق لوگ تھے، اب تو ٹائم ہی نہیں۔ پرنٹ میڈیا کا تو اب دور ہی ختم ہو گیا، اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے، لیکن الیکٹرانک میڈیا بھی آپ کو خبر سچی کبھی نہیں دے گا۔ اور یہ جو صابر شاکر اور اوریا جان مقبول جیسے لوگ صحافت کا لبادہ اوڑھ کے غیر ملکی طاقتوں کے ایجنٹ آ گئے ہیں نا، عمران نذیر جیسے صحافی نا، انہوں نے آ کے صحافت کا ہی بیڑا گرک کر دیا۔ تو اصل صحافی وہ ہوتا ہے جو اتنی سی بات ہو تو اتنی ہی بتائے، جو حق کو حق بتائے، سچ کو سچ بتائے۔ تو اسی وجہ سے تو میں بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔
تو آپ لوگوں سے میری ایک ہی امید ہے، امید نہیں، امید اللہ سے رکھنی چاہیے، ایک ہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے نا تو الحمدللہ اب انڈیا نے بھی پابندی ہٹا دی ہے، انڈیا میں بھی میرا ولاگ سنا جا رہا ہے، انہوں نے پہلے پابندی لگا دی تھی، لیکن تعداد اب کافی کم ہو گئی ہے، 3.6 سے کم ہو کے نا تو یہ بند رہنے کی وجہ سے نا 1.5 پہ آ گئی ہے، مطلب آپ سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ تو اللہ بہتر کرے گا، میرے لیے اپنے پاکستانی ہی بہت ہیں، اس کے علاوہ مجھے پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں جو بھی کوئی، یہ دیکھیں یہ قبولیت کے دن ہے، یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک یہ انتہائی قبولیت کے دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جو بھی پریشانیاں ہیں مشکلات ہیں ان کے لیے دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کی پریشانیاں دور کرے، میرے تو دل کی گہرائیوں سے دعا ہے۔ تو دیکھیں میں ایک 75 سال کا بوڑھا بابا ہونے کے باوجود جو ہے نا آپ لوگوں کے لیے خبریں نکال کے لاتا ہوں، ولاگ کرتا ہوں، بیمار ہوں تب بھی کرتا ہوں۔ تو آپ کا کام ہے صرف میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پوش کرنا اگر آپ نئے ہیں تو، اگر آپ پہلے کے صحیح موجود ہیں تو پھر ویڈیو پوری دیکھا کریں، اور آخر میں جو دعا ہوتی ہے نا اس میں لازمی شرکت کیا کریں، اور دل میں نیک خواہش جو بھی ہو دل میں رکھیں، اور ہاتھ کھڑے کر کے نا تو ایسے کر کے آمین آمین بولا کریں۔ اللہ پتہ نہیں کس کی آمین سے، ہو سکتا ہے آپ کی آمین سے ہم سب کے کام بن جائیں، کیونکہ دیکھیں یہ وہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے ہم جس کو سب سے زیادہ گناہ گار سمجھتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک سب سے نیک ہو، اور ہم جو نیک بنے ہوئے پھرتے ہیں نعوذ باللہ ہم اس کے نزدیک سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، یہ تو وہی جانتا ہے نا۔ تو میری آپ لوگوں سے بس ایک ہی اپیل ہے، ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں، کیونکہ میری عمر 75 سال ہے، اور 75 سال کے بابوں کو تو بالکل ایسے کمر ٹیڑھی کر کے ہتھیار پھینک کے، ان بوڑھوں کے لیے بھی میں ایک مثال ہوں جو کہ اپنے آپ کو چارپائی پہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں 75 سال کی عمر، 60 سال 50 سال کے لوگ میں نے دیکھے جو چارپائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ ہمت مت آ رہے ہیں، اپنے آپ کو کبھی بوڑھا مت سمجھیں، جس دن آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بوڑھا سمجھ لیا نا تو پھر چارپائی پہ لگ جائیں گے، مت سمجھیں، اپنے آپ کو جوان رکھیں، جوانوں میں بیٹھا اٹھا کریں تاکہ آپ میں حوصلہ پیدا ہو، ہمت پیدا ہو۔ تو سب سے پہلے آ جائیں جناب، آج ISPR نے ایک پریس کانفرنس کیا ہے، اس میں انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں، سب کچھ بتا دیا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ منصوبہ، میں تو یہ ہونے سے پہلے کا بتا رہا ہوں کہ یہ عالمی طاقتوں کا منصوبہ تھا، اب انہوں نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، کھل کے آج بتا دیا ہے کہ اس میں غیر ملکی طاقتیں بھی شامل ہیں، اگر ہم نے اندرونی غداروں کو چھوڑا تو پھر بیرونی مداخلت جو ہے نا اس کو ہم نہیں روک سکیں گے، اندرونی غداروں کو پہلے ختم کر دیں گے تاکہ ان کے سہولت کار ہیں نا، یہ عمران نیازی ہو گیا، PTI ہو گئی، یہ جج ہو گئے، یہ فوج کے اندر بھی تھے، اندر کے لوگوں کو تو انہوں نے رگڑا لگا دیا ہے، کور کمانڈر سمیت 2 3 اسٹار جنرل اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 لوگوں کو انہوں نے سزائیں دے دی ہیں، ان کو نوکریوں سے فارغ کر کے اس کے بعد وہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اب نمبر ہے 102 سویلین جو ان کے پاس گئے ہیں، ان کا بھی نمبر ہے، لیکن ابھی آرمی کے اندر ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے کیس چل رہے ہیں، لیکن اب انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور بڑی تیزی کے ساتھ رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں کتنی تیزی کے ساتھ یہ 15 لوگوں کو اپنے انجام تک پہنچایا گیا ہے۔ اچھا اس میں آپ کو بتا دوں کہ بچے کا کوئی بھی نہیں، چاہے جتنے مرضی PTI کے جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں نا، یہ چھوٹے لیول کے ورکر، وہ وکیل ان کو برگلا کے نا تو ان سے پیسے کھا رہے ہیں، کوئی گھر بیچ رہا ہے، کوئی مکان بیچ رہا ہے کہ ہمارے بچہ بچ جائے،
نہیں بچ پائے گا، اس لیے یہ کام نہ کریں، وہ کبھی بھی نہیں بچ پائے. ہاں اگر بے قصور ہوا تو 100% بچ جائے گا، کیونکہ وہاں پہ انصاف ہوتا ہے. وہاں بندیال جیسے کرپٹ جج نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ اللہ کا کرم نوازی سے سینئر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو باقی دیکھیں کس طریقے سے. اور ابھی جو مراحل سے گزر رہے ہیں نا، جو ٹرائل ہو رہا ہے جن کو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان میں آپ کو بتاؤں کہ 2 آذر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہے، ان کی بیگمات بھی ہیں. 4 ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں، ان کی بیگمات بھی ہیں. ایک 4 سٹار جنرل کی اور 4 سٹار جنرل سابقہ آرمی چیف، اس کی نواسی ہے، ان کا داماد ہے. اچھا ایک اور ہے وہ ان کا داماد اور ان کی بیٹی ہے. اور اسی طرح کافی لوگ ہیں، کوئی ریٹائرڈ جنرل ہیں، کوئی آذر سروس جنرل ہیں. سلوٹ پیش کرتا ہوں عاصم منیر صاحب کو، علی کے شعر کو، کہ اس نے آ کے عمر والا انصاف قائم کیا ہے، کہ جس میں امیر اور غریب کو برابر کر دیا، ایک ترازو میں رکھ دیا ہے. اسی طرح وہی سزا جو غریب کے بچوں کو ملے گی، وہی سزا ایک 4 سٹار جنرل کو بھی ملے گی. یہ ہوتا ہے انصاف، اس کو کہتے ہیں انصاف. اور یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے. تو اب آپ بھول جائیں کہ کسی کو بخشا جائے گا. عمران نیازی سمیت کوئی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی. اگر منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی تو وہ جو افغانی انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے تو سب کچھ بتا دیا کہ بھائی ہمیں تو پیسے دے کے افغانستان سے لایا گیا تھا، اور ہمیں ایک دن پہلے مزید پیسے دیے گئے تھے، اور اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اس جگہ پہ آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے، ٹارگٹ کرنا ہے، اس جگہ کو ہٹ کرنا ہے. اور یہی کچھ اس نے بھی بتایا تھا، وہ جو ہے پی ٹی آئی کا کیا نام ہے، جو مفرور ہوا عمران خان کا پسندیدہ چھوکرا جو تھا اس کا، مراد سعید، اس نے بھی تو وہ یہی کہا تھا کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ پہ پہنچو. پھر یہ جو ہے وہ 2 نمبر دائی، اس کی ضمانت بھی آج ریجیکٹ ہو گئی ہے. یہ کیا نام ہے، دیکھیں جی اس مردود کا نام ہی بھول گیا، بوڑھی چمڑی ہے جو. اور اب آگے جو آ رہے ہیں نا، جن کا بھی نمبر آنا ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کا داماد بھی ہے، وہ بھی بالکل پکے پروف موجود ہیں. عمران نیازی کو عید کے بعد اریسٹ کر لیا جائے گا. اس کا بھی پکے ناقابل تردید ثبوت موجود ہے کہ یہ کن کن طاقتوں سے پیسے لے کے ملک کو تباہ کر رہا تھا. اور میں کیا کہہ رہا تھا، میں تو پچھلے دیکھیں 4 سال سے میں آپ لوگوں کو یہی بتا رہا ہوں نا کہ عالمی طاقتیں ملک کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، فوج اور عوام کو لڑانا چاہتی ہیں. اب ISPR نے بھی آج وہی میرے موقف کی تصدیق کی ہے یا نہیں؟ مجھے کیا ضرورت ہے 75 سال کی عمر میں جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے کی؟ میں ہمیشہ سچ بولتا تھا، لیکن یہ یوتھیے نہیں مانتے تھے. مانتے تو یہ اب بھی نہیں ہے. یہ ایسے مردود بدوائے ہوئے ہیں نا، یہ پتہ نہیں کون سی نسل ہے، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی، ان کو دماغ اللہ نے دیا ہی نہیں ہے. فارغ ہے یہ اوپر والے پورشن سے فارغ ہے. یہ ان میں اللہ نے اندر سے بھوسا بھرا ہوا ہے ہی نہیں. یہ اندر والا کھانا ہی خالی ہے ان کا. کوئی بات اس میں سوائے اس کے کہ وہ ایک مردود عورت کہہ رہی تھی، میں نے خان کو دیکھ لیا، مجھے کوئی حج کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں، کوئی عمرے کی ضرورت نہیں، میرا کعبہ، میرا حج، میرا سب کچھ عمران نیازی ہے. لعنت ہے تیری زندگی پر، تیرے ماں باپ کی جنہوں نے ایسی تیری گندی تربیت کی ہے. اور ایک اور وہ پٹھان، وہ مردود کیا کہہ رہا تھا کہ میں خان کا پخانہ بھی کھانے کو تیار ہوں، اس کا پیشاب پینے کو تیار ہوں. لعنت ہے ایسے لوگوں پہ اور ان کی نسلوں پہ. اور اس کے علاوہ وہ ایک لڑکی دیکھیں، وہ کہتی ہے جی عمران میری امی سے شادی کر لے اور میرے ابو کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہوتی ہے بے غیرتی کی انتہا. یہ ایک سیاسی جماعت نہیں تھی، یہ فتنہ تھا، ایک قادیانیوں کا بنایا ہوا فتنہ تھا. اس میں 99% قادیانی تھے.
اور اس میں سپورٹ ان کو حاصل تھی عالمی طاقتوں کی، امریکہ کی، اسرائیل کی اور انڈیا کی۔ ابھی کیوں مودی بھاگتا ہوا امریکہ پہنچا ہے کہ کسی طرح یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو واپس لے کے آؤ، کسی طرح ان کو اور مزید آفر دو، لالچ دو۔ لیکن اب اگر وہ کہیں نا کہ ہم پورا کا پورا جو ہے نا، پورا خزانہ امریکہ کا، انڈیا کا، اسرائیل کا تم کو لوگوں کو دیتے ہیں، انشاءاللہ علی کا شعر پھر بھی نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی 74 سالوں میں آئے ہیں نا، وہ سب کے سب بکے ہوئے ہوتے تھے، امریکہ کے آگے غدار ہوتے تھے۔ یہ ہوتا ہے اصل بندہ۔ دیکھیں کس طرح ملک بھی ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے نا، اوپر سے نیچے تک سب کے سب انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ مردود جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں تو باقی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اب بچے کا کوئی بھی نہیں، بے فکر رہیں، سارے اپنے انجام کو پہنچیں گے، چاہے وہ عمران نیازی ہے، چاہے اس کو سہولت کار ہیں، چاہے اس کی غیر ملکی طاقتیں ہیں، چاہے اس کے جو عدلیہ میں بیٹھے ہوئے غدار ہیں، سب اپنے اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ بندیال بھی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور اس مردود کو دیکھیں نا، یہ کون سا حج ہے بھائی؟ یہ عارف علوی 52 لوگوں کو، 52 لوگوں کو سرکاری خرچ پہ، آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں پہ لے کے چلا گیا ہے، اسپیشل چارٹرڈ جہاز کر کے حج کرنے کے لیے۔ اور آج اسحاق ڈار نے کل رات کو اسحاق ڈار نے کہا کہ بھائی ہم ایک اسپیشل جہاز لے کے جا رہے ہیں جس میں عمرہ کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ سے لوگ جائیں گے، لیکن وہ سب اپنے اپنے خرچ پہ جائیں گے۔ یہ اس کی طرح نہیں ہوگا، یہ عارف علوی کی طرح کہ جاتے جاتے اب 2 مہینے رہ گئے ہیں اس کے جانے میں، تو پوری کے پوری خاندان 52 لوگوں کو خاندان پورا لے کے نا چلا گیا حج کرنے۔ یہ کون سا حج ہے؟ یہ وہاں پہ بھی لانتی جیسے جائیں گے نا ایسے ہی واپس آئیں گے۔ جو یہاں پہ لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، 2 وقت کی روٹی کھانے سے مجبور ہوئے ہوئے ہیں، بجلی گیس کے بل دینے سے مجبور ہوئے ہوئے ہیں۔ میرا خود 26,000 بل آیا ہوا، میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں۔ بھائی ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، کیا کروں؟ کوئی میرا بھی حرام کا ذریعہ نہیں ہے، حق لال ان ہاتھوں سے محنت کرتا ہوں۔ دکھ ہوتا ہے صرف جب 26,000 پہ بل آ جائے نا، تو ہم بجلی گیس کے بلوں سے تنگ ہیں، اور یہ ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے جا کے 52 لوگوں کو لے کے حج پہ چلا گیا۔ کوئی حج نہیں قبول ہوتا ان لوگوں کا، یہ مردود لوگ ہیں، بدوائے وہ لوگ ہیں۔ یہ جیسے جاتے ہیں نا گھوم پھر کے شاپنگ کر کے، ایسے ہی اللہ کی پھٹکار لے کے واپس آ جاتے ہیں۔ ان واپس آئے تو اس کے چہرے پہ دیکھے گا، اگر پھٹکار نظر نہ آئے تو جو مرضی کہیے گا۔ کسی کا حق مار کے، وہ آپ کا اور میرا حق تھا، آپ کا اور میرے ٹیکس کے پیسے تھے۔ ہم تو ایک ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں، ایک ماچس کی ڈبیا خریدتے ہیں نا، اس پہ بھی ٹیکس ہے۔ 10 روپے کی ڈبی آتی ہے نا ماچس کی، 2 روپے ٹیکس ہے اس میں۔ ہم تو ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ اسی طرح یہ مردود جج ہیں جو 50 لاکھ میں ہمیں سپریم کورٹ کا جج پڑتا ہے، 25 لاکھ تو اس کی سیلری ہے، بقایا جو ہے نا وہ پیٹرول، گاڑی کا خرچہ، بنگلہ، بجلی کے بل، گیس کے بل، وہ سب ڈال کے نا 50 لاکھ میں ہمیں ایک جج پڑتا ہے۔ اور مردودوں کا کام کیا ہے؟ 30 سال سے کیس لگے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے۔ صرف عمران نیازی کو انصاف ملتا ہے، بس ایک دن درخواست دیتا ہے، دوسرے دن اس کا انصاف ریڈی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے باپ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈالر جو لگا رہے ہیں۔ میں تو نہیں، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں، باقیوں سے کیا ڈرنا؟ یہ تو عوام کو جو لوٹ رہا ہے وہ تو مردود ہے، اسے کیا ڈرنا؟ تو باقی دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ملک کو لوٹا ہے۔ 1 ارب سے کم کرپشن ہے ہی نہیں ہے۔ جو اینٹ اٹھاؤ نا نیچے سے کرپٹ آدمی نکل آتا ہے۔ تو وہ دیکھیں نا، وہ پرویز الہی، اس کو 3ری مرتبہ ضمانت دیا ان کرپٹ ججوں نے، لیکن FIA کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، انہوں نے ساتھ ہی دوبارہ گرفتار کر لیا۔ تو اس کا ایک گن مین بھی پکڑا گیا جو کہ اس نے تسلیم بھی کر لیا کہ ہاں میں لوگوں سے بھتہ وصول کرتا تھا، میں لوگوں سے رشوت لے کے ان تک پہنچاتا تھا۔
اور تھوڑا سا حصہ میں رکھتا تھا، باقی سارے کے سارا حساب کر کے ان کے سپورٹ کر دیتا تھا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اچھا، جو یوتھیے کہتے تھے نا کہ بھائی پریس کانفرنس کروا کے سب کچھ معاف کر، وہ یہ تو پاؤں پکڑ رہے کہ بھائی مجھ سے پریس کانفرنس کرواؤ، کیوں نہیں کروائے جا رہے ہیں کہ یہ پکڑا گیا ہوا ہے، اس کا سارے ثبوت موجود ہے۔ اسی طرح جب ان کی پیرنی آئے گی نا، اسے بھی پریس کانفرنس نہیں کروائی جائے گی، اس کو بھی مرچوں والا ڈنڈا دیا جائے گا۔ وہ سوری غلطی ہو گئی، وہ لیڈیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ معاف کرے۔ لیکن ایسا کیا جائے کہ پھر یہ کروڑوں کا کرپشن انہوں نے کیا ہے، ملک کو تباہ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اور اس عورت نے سب سے زیادہ، اس نے اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خامد سابقہ نہیں، یہ ابھی بھی مونیکا کی بیوی ہے، یہ اپنے بچوں اور ان کی 7 پشتوں کو اس نے کھرب پتی بنا دیا ہے اور ملک لوٹ کے کھا گئی ہے۔ ایک یہ اور ایک اس کی بہن جو ملک سے فرار ہوئی ہے، فرار ہوگی۔ تو باقی جو ہے نا، ملک ریاض بھی اب انشاءاللہ عمران نیازی کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے والا ہے۔ اس کے علاوہ فواد چودھری کو بھی نہیں بخشا جائے گا، عید کے بعد وہ بھی رگڑے میں آنے والا، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ بھائی رات کو 2 بجے امریکی سفیر تیرے گھر کیا کرنے آیا تھا؟ کیا تو پاکستان کا گورنر تھا؟ کون تھا؟ تیری ویلیو کیا تھی؟ عام سا تو وزیر تھا، تجھے کیوں ملنے آیا تھا؟ یہ سب بکے ہوئے تھے، ان کو ہدایت دینے آتا تھا وہ امریکی سفیر، کیونکہ یہ اور اس کا بھائی تو ججوں کو خریدتے تھے۔ تو آہستہ آہستہ اب رگڑے میں آ رہے ہیں سب، اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے۔ عید کے بعد بڑی تیزی آنے والی ہے، یہ جج بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، بندیال بھی اپنے انجام کو پہنچے گا۔ بندیال نے تو ویسے بھی آفر کیا، اور آج دوبارہ وہ بینچ ٹوٹ گیا ہے، اس میں ایک جج صاحب پہ حکومت نے اعتراض کر دیا، تو وہ پٹیشنر کا رشتہ دار تھا، تو انہوں نے، غیرت مند تھا نا بندہ، ویسے وہ کھڑا ہے۔ اب بینچ توڑنے کے لیے گورنمنٹ نے وہ کر دیا ہوا اعتراض، تو میں الگ بات ہے، ورنہ وہ 1 نمبر بندہ ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو بہرحال بینچ ٹوٹ گیا پھر، کیونکہ جتنی تعداد کم ہوتی جائے گی نا، اتنا ہی بندیال پھنستا جا رہا ہے، کیونکہ جس بینچ نے یہ عدالتیں بنانے کی اجازت دی تھی نا، وہ 17 رکنی بینچ تھا۔ اگر یہ پیچھے رہ جاتا ہے 6 رکنی یا 5 رکنی، تو اس کی کیا ویلیو رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کے فیصلے کو پھر ان کے منہ پہ مار دیا جائے گا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا ہے۔ اور ذلیل اللہ ان کو کس طرح کر رہا ہے؟ بندیال آج رونے میں اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے، اور باہر آ کے وہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسا، ان کی شکلیں دیکھو تو 12 برس سے پھٹکار پڑی ہوئی ہے دونوں کی شکلوں پہ۔ لطیف کھوسا کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن وہ قادیانی گیا ہے، اعتزاز احسن، اس نے اپنی بیٹی، سکی بیٹی یہودی کو دی ہوئی ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ۔ ایسے غداروں نے ادھر مل کے تو عمران کو پھنسایا تھا، ورنہ عمران جو ہے نا، ان کا ایجنٹ بننے سے پہلے بالکل مخلص تھا ملک کا، لیکن کیا تھا، عیاش ٹائپ بندہ تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے ملک کا ہی سودا کر دیا، کیونکہ کرپٹ باپ کا بیٹا تھا نا، اس کا باپ بھی کرپشن کے ہی الزام میں سسپینڈ ہوا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو باتیں میں نے کہی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اچھا، ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں، اور یہ آج کے ولاگ کی سب سے اہم بات ہے کہ خدا را اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، اور اپنے کیا نام ہے، گھر میں جو بھی خواتین ہیں، بیویاں ہیں، جو بھی ہے نا، گھر کی خواتین کو سمجھائیں کہ خدا را ان چکروں سے نکلیں۔ یہ جو آن لائن، جیسے نیٹ آن کرو تو فوری طور پہ آ جاتا ہے کہ فلاں ہم اتنا قرضہ دے رہے ہیں آسان شرائط پہ، ہم 1 لاکھ روپیہ فوری طور پہ آپ کو دیں گے۔ کیا صرف 3 آپشن ہیں، آپ شناختی کارڈ نمبر دیں، اور اپنا اکاؤنٹ نمبر دیں، اور اپنی ایک تصویر اور شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دیں۔
آپ کو فوراً لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائے گا، اکاؤنٹ نمبر دیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پیسے مل جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے پیسے مل جاتے ہیں، لیکن کس طرح فراڈ ہو رہا ہے، کس طرح لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، یہ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر پرافٹ کتنا لیں گے، 1 لاکھ کے اوپر 0.03، مطلب لاکھ روپے کے اوپر 3,000 روپے کر لیں۔ ہر بندہ پھنس جاتا ہے، یار یہ تو بڑا آسان ہے، میری بیٹی کی شادی ہے، اس میں 1,00,000 روپیہ مجھے مل جائے گا، اور 6 ماہ میں واپسی کے لیے وہ کہتے ہیں 6 ماہ میں واپس کرنے ہیں یا 3 ماہ میں واپس کرنے ہیں، اتنا ہی کہتے ہیں، کچھ 6 ماہ کا کہتے ہیں، کچھ 3 ماہ کا کہتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ وہ کر دیتے ہیں، تصویریں بھی بھیج دیتے ہیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں وہ بھی تصویریں بھیج دیتی ہیں، تو ان کے اکاؤنٹ میں جب پیسے آتے ہیں نا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے؟ ٹوٹل 3,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں، اور اس پہ پرافٹ کتنا لیا جاتا ہے، 3,000 کے پیچھے 3,000 یا 2,000 یا 2,500 کو اتنا ہی ہے، 2,500 سے کم نہیں ہے یا 2,000 سے کم نہیں ہے، 3,000 کے پیچھے 2,000 پرافٹ، یا بعض 2,000 لے رہے ہیں، بعض 2,500 لے رہے ہیں، اور بعض 3,000 کے پیچھے 3,000 ہی لے رہے ہیں، یہ ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ تو واپسی کا پہلے 6 ماہ اور 3 ماہ کا کہہ رہے تھے نا، واپسی کا ٹائم وہ دیتے ہیں آپ کو 1 ہفتہ۔ اب آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار میں نے لے تو لیے ہیں، اب 3,000 ملا ہے، اس کو اگر میں خرچ کرتا ہوں تو 1 ہفتے بعد دوں گا کہاں سے؟ تو وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، اپنی جیب سے 3,000 کا 3,000 اور ڈال کے 6,000 دے کے جان چھڑا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں کہ آپ کے موبائل میں جو ڈیٹا ہوتا ہے نا، گیلری کے اندر، اس میں آپ کی فیملی کی تصویریں ہوتی ہیں، لیڈیز کی تصویریں ہوتی ہیں، آپ کا تمام ڈیٹا، آپ کے دوستوں کے موبائل نمبر، ہر چیز تک وہ رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر آپ کو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ بھائی 3,000 اگر آپ کھا لیا نا آپ لوگوں نے تو وہ آپ پہ کیس کر دیں گے، نہیں کریں گے۔ 3,000 کے پیچھے وہ پاگل ہیں کہ 1,00,000 روپے کا وکیل کریں گے؟ وہ کیا کریں گے، آپ کی وہ تصویریں نکالیں گے، وہ دکھا کے آپ کو بلیک میل کریں گے، اور بعض تو ایسے ہیں جو امریکہ سے یا کینیڈا سے یا جرمنی سے نمبر پہ بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ باقاعدہ آپ کی تصویر کے نیچے ننگی تصویر لگا کے نا تو سر آپ کا لگا دیں گے، تو لڑکی کے ساتھ آپ غلط حرکت میں ہوں گے، کہیں گے یہ آپ کی رشتہ داروں کو یہ نمبر ہے، ہمارے پاس تمام رشتہ داروں کا موبائل نمبر، ہم ان سب کو سینڈ کرنے لگے ہیں۔ یہی ہماری خواتین کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، وہ تو ڈر کے مارے کسی کو بتا بھی نہیں سکتی ہیں، تو ہم تو مرد ہیں، نہ چلے تھانے میں چلے جائیں گے، پولیس میں FIA کے پاس چلے جائیں گے، کمپلین کر دیں گے، وہ ڈر کے مارے ان کی ہر شرط ماننے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح پھر ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو بچائیں، ان چکروں سے نکلیں، ان چکروں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اپنے آپ کو سنبھالیں، اور اس ملک کا ساتھ دیں، اس ملک کی عوام کو چاہیے کہ اب یہ جو اللہ نے غیب سے مدد کی ہے، سید عاصم منیر صاحب کی صورت میں، ان کا ساتھ اپنی آرمی کے ساتھ، اگر ابھی بھی عالمی طاقتیں یہ عید کے بعد ایک تماشا لگانے والی ہے، میں آپ لوگوں کو ایڈوانس بتا دیتا ہوں، بندیال سے ایک فیصلہ لیا جائے گا، عدلیہ یہ اس کی کورٹ اس کے خلاف، اب دیکھیں 17 رکنی بینچ اجازت دے رہا ہے، اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی 17 رکنی بینچ ہی ہونا چاہیے، یا اس سے زیادہ ہو یا 17 رکنی ہو، اس سے کم نہ ہو، تو یہ 6 رکنی یا 5 رکنی جتنے بھی رہ جائے گا، ابھی تو مزید لوگ نکلیں گے اس میں سے، 6 رکنی تو رہ گیا ہے، اب مزید انشاءاللہ نکلیں گے لوگ، تو 6 رکنی بھی اگر ہوتا ہے، 6 رکنی مطلب فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی
کہ ہم یہ ان کو غیر قانونی قرار دے دیتا ہے آرمی کے کورٹس کو، آرمی کی عدالتوں کو، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ایک خود قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں گے۔ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بینچ 17 رکنی فل کورٹ بینچ کوئی فیصلہ کرتا ہے نا، اس کو ریموو کرنے کے لیے بھی فل کورٹ ہی ہونا چاہیے، اس سے نیچے نہیں کام چلتا ہے۔ یا اگر اس ٹائم 15 جج ہے، 15 رکنی بھی ہو نا، پھر بھی کام چل جاتا ہے، اس سے کم پہ نہیں چلتا ہے۔ تو بندیال کو پتہ ہے کہ سارے جج تو کرپٹ ہے نہیں ہیں، سارے جج تو بندیال جیسے یا ثاقب ناصور جیسے نہیں ہیں، تو ان کم وقتوں نے ملک کو تباہ کیا ہوا۔ یہ جو عوام، آپ لوگ، ہم سب بھگت رہے ہیں نا آج، یہ ان کا ہی کیا دھرا ہے۔ یہ 4 سالوں میں عمران نیازی کا کیا دھرا ہے۔ تو باقی دیکھیں، اللہ کی کرم نوازی کے ساتھ انشاءاللہ صرف 2 سال صبر کر جائیں۔ یہ میرے جو بچے پڑھے لکھے بچے ہیں نا، تہذیب بیکرز کے باہر FA BA پاس ٹرے اٹھا کے نا تو گاڑیوں سے آرڈر لے رہے ہوتے ہیں کہ کیا چیز چاہیے آپ کو۔ ان بچوں کو انشاءاللہ اس طرح ذلیل نہیں ہونا پڑے گا، ان کی یہ تعلیم کی بھی توہین ہے، یہ انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ آگے 2 سال بعد روس اپنا سی پیک کے ذریعے 40,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے۔ اس میں سے جو سب سے بڑا کارخانہ ہوگا نا بوئنگ جہاز بنانے والا، کیونکہ پہلے اس کا پروگرام تھا وہیں سے ہی تیار کرا کے چیزیں تو بائی روڈ افغانستان کے راستے پہنچائی جائیں، لیکن اس میں یہ نقصان تھا ان کا کہ بھائی افغانستان کے حالات کبھی ٹھیک ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں، وہاں اکثر جنگ لگی رہتی ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی ساری فیکٹریاں ہی پاکستان شفٹ کر لیتے ہیں۔ وہ اب اپنے سارے کارخانے پاکستان، 40,000 کارخانہ پاکستان لے کے آ رہے ہیں۔ 1 لاکھ صرف ایک کارخانے میں، جو بوئنگ جہاز بنانے والا کارخانہ نا، اس میں لوگوں کو، پاکستانیوں کو روزگار ملے گا۔ اس میں لیبر جو ہوگا نا، اس کی بھی سیلری انشاءاللہ 1.5 لاکھ کے قریب ہوگی۔ یہ لکھ لیں، میری بات نوٹ کر لیں، اس کی تنخواہ بھی 1.5 لاکھ ہوگی، کم از کم تنخواہ 1.5 لاکھ ہوگی۔ اوور ٹائم ملا کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ وہ بھی لے کے جایا کرے گا گھر انشاءاللہ۔ اور اس طرح جو چھوٹے سے چھوٹا کارخانہ ہوگا نا، اس میں بھی 10,000 لوگ ملازمت کریں گے، اور ان کو باقاعدہ اوور ٹائم ملے گا، تمام سہولتیں، جو مطلب ہم باہر جا کے جو کچھ کرتے تھے نا، وہی ہمیں اللہ نے اپنے ملک کے اندر دے دیا۔ اپنے ماں باپ کے پاس رہ کے شام کو گھر جائیں، اپنے ماں باپ، بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ رہیں۔ تو پردیس کے بچوں کے لیے خاص طور پہ خوشخبری ہے، ان کو انشاءاللہ اب پردیس نہیں کاٹنا پڑے گا، وہ انشاءاللہ اب اپنے ملک میں ہی، ان کو 2 سال بعد، بس 2 سال اوکھے سوکھے لگا لیں، اس کے بعد اللہ اپنے ملک میں ہی کرم نوازی کر دے گا۔ آپ لوگوں کو پردیس میں رہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اپنے ملک میں ہی رہ کے اللہ وہاں سے زیادہ یہاں آپ کو انشاءاللہ سیلری ملے گی۔ تو اس پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے نا، یہ چائنا 24,000 کارخانہ پاکستان شفٹ کر رہا ہے، کیونکہ چائنا کا سمندر بہت دور سے پھر کے پوری دنیا کا چکر لگا کے یورپ پہنچتا ہے، وہ اس کو کاسٹ مہنگی پڑ جاتی ہے، وہ یورپ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے۔ تو یہاں سے جب اس کا وہ چیزیں تیار ہوں گی تو وہ بالکل نزدیک ہوگا، یہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے یورپ۔ تو وہ مطلب اگر 1 روپے کی چیز اب سیل ہو رہی ہے نا، وہ 25 پیسے کی پڑے گی، اتنا فرق پڑ جائے گا۔ تو روس اس لیے اپنے کارخانے یہاں شفٹ کر رہا ہے۔ یوتھی آپ پوچھیں گے کہ بھائی وہ اپنے ملک میں کیوں نہیں بنا رہا ہے، یہاں کیوں لا رہا ہے؟ یہاں اس لیے لا رہا ہے کہ اس کا جو سمندر ہے نا، وہ 12 مہینے برف سے ڈھکا رہتا ہے، بند رہتا ہے۔ تو اس راستے کے لیے اس نے افغانستان میں، روس نے آدھی فوج مروا دی تھی، اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے تھے۔ تو اب اس کو یہ راستہ ہم خود دے رہے ہیں، اس کو پارٹنر بنا رہے ہیں، تو وہ تو ہمارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ ابھی ہمیں آفر کیا ہے چائنا نے اور روس نے کہ اس کی IMF کی کوئی غلط شرط نہ مانو، اگر وہ بغیر شرائط کے دیتا ہے تو لے لو، نہیں تو پھر
ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، ڈوبنے نہیں دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ان کو دماغ میں ڈالا گیا ہے. اور یہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے نا سی پیک، یہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ گوادر کی بندرگاہ وہ بندرگاہ کہ جس کا دبئی کی بندرگاہ میں بھی اس کی بھی ویلیو زیرو ہو جائے گی. تو اسی لیے تو نواز شریف کی مخالفت کی تھی پہلے دبئی نے. اور آج دیکھیں اللہ کی قدرت کہ وہی دبئی وزیر اعظم کا پروٹوکول دے رہی ہے نواز شریف کو. میں نے ٹی وی میں دیکھا ماشاءاللہ وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا اس کو دبئی پہنچنے میں. اسی طرح سعودیہ میں اس کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا تھا. اور اب انہوں نے آفر کیا ہے اس کو اسپیشل جہاز بھجوا رہے ہیں نواز شریف کے لیے حج کرنے کے لیے. شاہی خاندان والے شاہی مہمان بن کے حج کرے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دیکھیں پہلے رمضان میں بھی اس کو شاہی خاندان میں کا جہاز لے کے گیا تھا تو شاہی مہمان بن کے اس نے عبادت کی ہے رمضان کے مہینے میں. اور اب دوبارہ اس کو لینے کے لیے شاہی خاندان والوں نے اپنا جہاز بھیجا ہے کہ جتنے بھی خاندان کے فرد ہو سارے فری آ کے ہمارے خرچے پہ حج کرو. اور اس کے بعد وی آئی پی پروٹوکول دیا جائے گا اور تمام سہولتیں دی جائیں گی. اور اس کے بعد پھر وہ واپس دبئی آ جائے گا. وہاں اس نے قیام بڑھا دیا اور عید کے فوراً بعد انشاءاللہ وہ پاکستان آ جائے گا. ہو سکتا ہے انگلینڈ سے جا کے وہاں سے آئی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دبئی سے ہی آ جائے. اب صرف یہ طے کرنا کہ اترے گا کدھر، باقی سب کچھ طے ہو چکا ہوا ہے. یہ بعض جتنے لوگ کہہ رہے تھے نا کہ عید سے پہلے آ جائے گا، میں نے کیا کہا تھا، میرے بھی لاگ چیک کر لیں، میں نے کہا تھا نہیں عید کے بعد آئے گا اور انشاءاللہ عید کے بعد ہی آئے گا. میں پوری تحقیق کر کے تسلی کر کے تو پھر اس کا وہ کرتا رہتا ہوں، ویلاگ کرتا رہتا ہوں، اس سے پہلے نہیں. تو اس کے بعد ایک اور خوشخبری بھی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو خوشخبری ملے گی کہ یہ کالا باغ ڈیم پہ بھی کام شروع ہو رہا ہے. کالا باغ ڈیم پہ جو وہ سندھی جو تھے نا حق پرست جو اپنے آپ کو کہتے تھے، یا یہ پیپلز پارٹی والے بھی، یہ ان کو انڈیا سے فنڈنگ ملتی تھی، پیسہ ملتا تھا جس کی وجہ سے یہ مخالفت کر رہے تھے. وہ بھائی ہاں اگر پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈروں کو نہیں پتہ تھا تو چھوٹے لیول پہ ملتا تھا فنڈ انڈیا سے، وہ اس لیے مخالفت کرتے تھے تو ان کو بھی کرنی پڑتی تھی. لیکن ان کو چاہیے کہ بھائی آپ لوگ وہ کر لینا کہ وہاں آ کے اپنا بندہ بٹھا دیں، کے پی کے والے بھی اپنا بندہ بٹھا دیں. جب سیلاب آئے تو سیلاب کے پانی سے اس کو ڈیم کو بھرا جائے. اچھا یہ بنایا ڈیم ہے کالا باغ ڈیم، 3 سائڈوں کے اس پہ ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، پیچھے بھی پہاڑ ہے. سامنے والی سائڈ اوپن ہے، ادھر خالی بس گیٹ لگانا ہے انہوں نے اور ڈیم تیار. تو اس کی کیپیسٹی سٹارٹنگ میں کتنی ہے؟ 25,000 وولٹ بجلی بنائے گا، ہماری ضرورت سے ڈبل. ہمیں 2 روپے پر یونٹ بجلی پڑے گی. یہ ہمیں بجلی بہت مہنگی پڑتی ہے، یہ جو ہم بناتے ہیں ڈیزل سے اور یہ کیروسین آئل سے. کیروسین آئل بھی مہنگا ہے، ڈیزل بھی مہنگا ہے، یہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے. ہمیں 30 روپے پر یونٹ پڑتی ہے، ہم 40 روپے آگے لوگوں کو دے رہے ہیں. تو باقی دیکھیں مجھے آج یاد نہیں رہا، یہ بھی بات کرنی تھی کہ دیکھیں میرے ذہن میں نہیں رہا آج بل کے ڈیٹ کی آخری ڈیٹ تھی بل جمع کروانے کی. 26,000 بل تھا، اس پہ ایک دن ابھی آج کل میں نے جمع کروا دینا ہے. ایک دن مجھے ذہن میں نہیں رہا لیٹ ہونے کی وجہ سے 2,000 روپے جرمانہ لگ گیا ہے. اب 26 کی بجائے 28,000 روپیہ ہو گیا ہے. بھئی یہ 2,000 کس چیز کا لے رہے ہیں آپ لوگ، کیوں لے رہے ہیں؟ یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے عوام کے اوپر. بھئی بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس نہیں بھی ہوتے ہیں. میرے پاس پڑے ہوئے تھے بجلی کے پیسے، لیکن آج بس کچھ مصروفیت ایسی رہی ہے نا کہ 1-2 ضروری کام تھے وہ نپٹانے میں لگا رہا ہوں، ذہن سے ہی نکل گیا. حالانکہ گاڑی میں پڑا ہوا تھا بل، لیکن بس ذہن میں ہی نہیں رہا. اس پہ 2,000 روپے کل مجھے فالتو دینے پڑیں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ
ہم جو حق لال کی ہاتھوں سے کماتے ہیں نا تو ہمیں دکھ لگتا ہے پھر 2000 فالتو دینے میں. 2000 روپے کا ہمارا گھر کا اچھا خاصا سودا آ جاتا ہے. ایک ہفتے کی آنٹی ہماری 2000 روپے میں آ جاتی ہے, ہفتہ پورا جو نکل جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ظلم نہ کیا کرے. اور یہ جو ٹیکس ہے نا بیچ میں, یہ ججوں کو یا بیوروکریٹس کو, جرنیلوں کو جو فری بجلیاں دے رہے ہو, وہ اللہ کے بندو, اگر 20,000 روپے بجلی کا بل آیا نا تو اس میں 10,000 روپے ٹیکس لگے ہوں گے. 10,000 بجلی کا وہ ہوگا. یہ ظلم ہے عوام کے ساتھ. اب مزید یقین جانیے, اب بالکل ہمت نہیں ہے نہ گیس کا بل کی نہ بجلی کی. تو خدارہ گورنمنٹ کو اب سوچنا چاہیے, عوام کو ریلیف دینا چاہیے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد, عید کے بعد, کچھ یا الیکشن کے بعد نواز شریف آئے گا. نواز شریف نے کبھی عوام کے ساتھ ظلم نہیں کیا. کوئی بندہ بتا دے کہ اس نے 5 روپے یونٹ سے اوپر کبھی بڑھایا ہو. 5 روپے یونٹ بھی وہ IMF کے بے تحاشا مجبور کرنے کی وجہ سے, بے بس ہو کے, مجبور ہو کے, تو تب 5 روپے بڑھاتا تھا. اس سے زیادہ اس نے کبھی نہیں بڑھائی ہے. تو میں نے کیا کہا تھا, آپ میرے اسی چینل پہ میرے پچھلے ولاگ بھی موجود ہیں, وہ اٹھا کے چیک کر لیں. میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا یہ ملک, چاروں ملک, 3 ملک جو ہے نا عالمی طاقتیں, یہ مل کے پاکستان کو تباہ کرنا چاہ رہی ہیں, پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں, فوج اور عوام کو لڑانا چاہتی ہیں. اور وہ دیکھ لیں میری سب باتیں سچ ثابت ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں. میں کیا کہتا تھا, عمران نیازی غدار ہے, یوتھ کے جو ہے نا بدتمیزی بھی کر جاتے تھے. تو اب دیکھ لیں اب غدار وہ ثابت ہوا ہے یا نہیں, یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے غدار ثابت ہو گیا. اور دوسرا نمبر میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتائیں, کبھی بھی زندگی میں غرور نہ کیجیے گا. غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. غرور کا سر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے. اس نے, آپ لوگوں کو یاد ہے نا, اس نے جلسہ کیا تھا جو قادیانیوں کو نے اس کا جلسہ کروایا تھا امریکہ میں. تو اس میں اس نے ایسے چہرے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ نواز شریف میں یہاں سے جا کے تمہارا AC بھی اتروا دوں گا. اور واقعی اس نے اتروا دیا تھا. دیکھیں کیا کیا ظلم اس کے ساتھ کیا, اور ایک بھی کرپشن کا کیس اس پہ ثابت نہیں ہوا ہے. حتیٰ کہ یہ جو لوگوں کے نام تھے نا اس میں اس کا تو نام بھی ان لوگوں میں نہیں تھا. اس کو کس پہ وہ کیا گیا, اقامے پہ, کہ اس کے پاس اقامہ تھا اور اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جو اس کو لینی چاہیے تھی, اس نے نہیں لی. اس نے چھپایا اس چیز کو. کیا چھپایا بھائی, باپ میں اور بیٹے میں کیا فرق ہوتا ہے کہ بیٹے کی کیا ہمت ہے اپنے باپ کو تنخواہ دے. اس جاہل مردود ثاقب نثار کو نہیں پتا تھا اللہ اس کا بیڑا غرق کرے, اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے. اس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی کبھی زندگی میں ہوا کہ بیٹے کی کیا مجال ہے جو اپنے باپ کو نوکر رکھے اور باپ کو تنخواہ دے. ہاں, اس مردود کا بیٹا ہو سکتا ہے کیونکہ حرام کی کمائی سے پلا ہوا ہے نا, وہ ہو سکتا ہے باپ کو نوکر رکھ بھی لے. کیونکہ جن کے جسم میں حرام داخل ہوا نا, اکرام اللہ نیازی نے حرام داخل کیا تھا نا عمران نیازی کے خون میں, آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے. اسی طرح اس نے اپنے بچوں کے جسم میں کو حرام داخل کیا. وہ دیکھ لیں دونوں بیٹے یہودی بن گئے, بیٹی کرسچن بن گئی ہے, اور یہ اٹھ کے ریاست مدینہ بنا کے یوتھیوں کو دے رہا ہے, جن کا اوپر والا خانہ ہی فارغ ہے. یوتھیوں کو عقل ہی نہیں ہے, وہ عقل سے فارغ ہے بالکل مکمل طور پہ. جب عقل تقسیم ہو رہی تھی نا یہ سو رہے تھے, لہٰذا یہ پیچھے رہ گئے ہیں. ان میں عقل ان کو ملی ہی نہیں ہے. تو دیکھیں اس وقت ابھی بھی وہ عالمی طاقتیں پیچھے نہیں ہٹی ہیں. انہوں نے 100 ارب اور خرچہ کیا ہے, اور یہ جو 100 ارب ڈالر, نہ سوری 1 ارب ڈالر, 1 ارب ڈالر مزید انہوں نے جاری کیا ہے. تو یہ جو کھوسا اور یہ لے کے گئے ہیں نا اعتزاز احسن بندیال کے پاس, بھائی یہ کون سا جج ہے یا چیف جسٹس ہے جو وکیلوں سے پہلے کانفرنس کرتا ہے, میٹنگ کرتا ہے. کیا اسرائیل نے جو کہا تھا پیسہ دے کے کہ بھائی فون نہیں کرنا, فون ریکارڈ ہو رہے ہیں, فون پہ بات نہیں کرنی ہے, وہاں جا کے ملو اس سے اور اس کو بریف کیس بھی دے کے آؤ,
اور ساتھ اس سے بینچ بھی بنوا لو اپنی مرضی کا، اور ساتھ فیصلہ بھی لے لو اپنی مرضی کا، اور ساتھ وکیلوں کو خریدو، اور وکیلوں کو قیمت کیا لگائی ہے؟ 1 کروڑ سے لے کے 100 کروڑ تک۔ لعنت ہے اس انسان پہ جو یہ پیسے لے کے بکے گا، کہ انسان کی ویلیو کیا ہے، 1 کروڑ سے 100 کروڑ تک رہ گئی ہے۔ جو اگر آپ لوگوں کے نصیب میں اللہ نے لکھے ہوئے نا، تو وہ حلال طریقے سے بھی دے دے گا۔ اللہ قرآن میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ تمہیں نصیب میں لکھے ہوئے پیسوں سے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں ملے گا، اور 1 روپیہ کم بھی نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو نصیب میں لکھا ہے۔ تو اس پہ چھوڑ دو نا، رزق تو اس نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے نا، کیوں اپنے بچوں کو آرام کھلا رہے ہو؟ غدار کل لوگ آپ کے بچوں کو بھی، جو وکیل بکے ہوئے ہیں نا، ان کے بچوں کو بھی لوگ کہیں گے کہ یہ اس کا باپ بکا تھا، غدار تھا، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، فاسٹ دور ہے، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ یہ دیکھیں کھل کے اعتزاز احسن سامنے آ گیا نا، کل اس کے بچوں کو لوگ کیا کہیں گے، اور یہ لطیف کھوسہ کے بچوں کو لوگ کل کیا کہیں گے؟ یہ بھی عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، بکے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اسی طرح کھل کے باقی بھی سامنے آئیں گے، کیونکہ میں نے کیا کہا تھا، پورا رمضان میں لوگ، پوری پاکستان، ہر بندہ، حتیٰ کہ میڈیا بھی چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے۔ میں واحد تھا جو اس ذات پاک کے اوپر بھروسہ کر کے کہہ رہا تھا نہیں، انشاءاللہ نہیں دیوالیہ ہوگا، پاکستان بھی بچ جائے گا، اور انشاءاللہ نبی پاک کے صدقے میں اللہ کرم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر میں بار بار سمجھا رہا تھا، میری بات اگر یوتھیوں نے مانی ہوئی ہوتی تو آج جیلوں کی ہوا نہ کھا رہے ہوتے، آج ان کے بیوی بچے پیچھے نہ رول رہے ہوتے، لیکن یوتھیوں نے میری بات مانی ہی نہیں۔ اگر مان لیتے تو بچ جاتے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ عوام کو اور فوج کو لڑایا جائے گا، ان کا تو مقصد، اچھا بعض یوتھی کہہ رہے ہیں جی روکا کیوں نہیں گیا؟ روکا اس لیے نہیں گیا کہ ان کو چاہیے تھی، عالمی طاقتوں کو چاہیے تھی لاشیں، وہ پھر لاشیں ہی ملنی تھی، یوتھیوں نے تو اوپر پہنچ جانا تھا، اور پوری دنیا میں ہماری فوج بدنام ہو جاتی۔ تو ہمارے ادارے نے اپنی ساکھ بچانے کے لیے اسلحہ ہونے کے باوجود جو ہے نا، ان پہ فائر نہیں کیا، ان پہ طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی آرمی کو۔ تو دعا کریں جی، آج قبولیت کا دن ہے، 8 ذی الحجہ ہے، اور دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے جو بھی نیک خواہش ہے دل میں رکھیں، اور ہاتھ کھڑے کر کے آمین آمین بولتے جائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ہی آمین کہنے سے ہم سب کے کام بن جائیں۔ گلا ابھی بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، بخار اتر گیا لیکن گلا ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ ان کرپٹ ججوں کو، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں ہے، چاہے سیشن کورٹ میں ہے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو تباہ و برباد فرما، ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا اور آخرت میں بھی نشان عبرت بنا۔ اور یا اللہ جو عالمی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتی ہیں، سب سے بڑی عالمی طاقت تو ہے مالک وحدہ لا شریک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ
ان عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما، ٹکڑوں میں تقسیم کر دے یا اللہ، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ڈاکٹر عافیہ کو جلد سے جلد پاکستان لانے میں حکومت کی غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ حکومت کو ہدایت دے تاکہ وہ جلد سے جلد اس قوم کی بیٹی کو واپس پاکستان لائیں، یا اللہ جب تک تو منظوری نہیں دے گا مالک، وہ معصوم بچی ہے یا اللہ، اس نے ملک کی خاطر بہت بڑی قربانی دی ہے یا اللہ، نبی پاک کے صدقے میں یا اللہ اس کو واپس لانے میں غیب سے مدد فرما، یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ ان کو، ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کے ساتھیوں کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ خصوصاً یا باری تعالیٰ ISI کے سربراہ ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو، ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ جتنے بھی ISI کے افسران ہیں، جوان ہیں یا اللہ، ان سب کو دشمنوں کی نظروں سے اوجھل کر دے، اور یا اللہ ان سب کو اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، اور دشمنوں کو ان کے سامنے عیاں کر دے، ان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ FIA کے جوان ہیں یا اللہ ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اسی طرح چیئرمین نیب ہے اور ان کے جتنے بھی کام کرنے والے ہیں ان سب کو بھی لمبی صحت والی ایمان والی زندگیاں عطا فرما، اینٹی کرپشن کے جوان ہیں، محکمے میں جو افسران ہیں، جوان ہیں یا اللہ، ان سب کو بھی، ان کی فیملیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کرپٹ لوگوں کو پکڑنے میں ان کی غیب سے مدد فرما، ان کرپٹ ججوں کو اپنے انجام تک پہنچا تاکہ ان سے لوٹا ہوا پیسہ واپس نکل سکے، کیونکہ یہ غدار جس چور کو بھی پکڑتے ہیں اس کی فوراً ضمانت لے لیتے ہیں، یا اللہ ان غداروں کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ آج قبولیت کا دن ہے، 8 ذی الحجہ، اس دن کے صدقے یا اللہ ان سب کو جو کرپٹ لوگوں کے سہولت کار بنے ہوئے ان کی ضمانتیں دڑا دڑ لے رہے ہیں یا اللہ ان کو، ان کی فیملیوں سمیت تباہ و برباد فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کرپٹ ججوں کو دنیا میں بھی ذلیل و خوار فرما اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ جتنی بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں یا اللہ ان سب کو شفا، ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، اور ان کے رشتے کروانے میں ان کے ماں باپ کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، جن بچیوں نے مجھے اولاد کے لیے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ میری دعا ان کے، اب ان بچیوں کے حق میں قبول فرما، وہ میری بیٹیاں ہیں، میری بچیاں ہیں یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس بابرکت دن کے صدقے یا اللہ ان سب بچیوں کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اس دن کے بابرکت دن کے صدقے غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں سب کو اچھا روزگار عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، یا اللہ زندگی بھر کی کوتاہیاں اور غلطیوں کی معافی عطا فرما، زندگی بھر کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، اور یا اللہ میرے ایک جاننے والے ہیں یا اللہ ان کے بچے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پہ لیبیا سے جا رہے ہیں یورپ، میں نے تو ان کو منع کیا تھا لیکن بس وہ پیسے دے چکے تھے، وہاں لیبیا پہنچ چکے تھے، اب تو واپسی ناممکن تھی، یا اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کے تو آگے تک پہنچنے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہماری خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، یا اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے جو بچے سرحدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور جو چھپ کے ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں ان کو تباہ و برباد فرما،
اور یا اللہ جن لوگوں نے جو حج پہ گئے ہوئے ان سب کا حج کرنا قبول فرما، ان کی تمام عبادات قبول فرما، وہاں مانگی گئی سب نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما۔ اور یا اللہ جو لوگ قربانی کے جانور لائے ہیں ان جانوروں کو چوری ہونے سے بچا، اور یا اللہ ان کی قربانیاں اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما، اور ہم سب کو ہر سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور ہم سب کو روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔